ہمارے یہاں ایک نئی چیز یہ چلی ہے، لوگ کہنے لگے ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ صرف مسلمان سے سامان خریدیں، اگر آپ ہندو ہیں تو آپ صرف ہندو سے ہی سامان خریدیں۔ ابھی میں ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ جو موٹے لوگ ہیں ان کی سب سے زیادہ دوستی موٹوں سے ہی ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ کے سرکل میں ڈائیورسٹی ہے، الگ الگ طرح کے لوگوں سے آپ ملتے ہیں، تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ترقی کا سب سے بڑا سورس آئیڈیاز ہوا کرتا ہے، آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور آئیڈیاز سب سے زیادہ ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جو ہر طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں سے۔ چنانچہ آپ غور کیجئے، جو فارچون 500 کمپنیز ہیں، ان کا بورڈ آف ڈائریکٹرز دیکھیے آپ، ان کا مینجمنٹ دیکھیے آپ، ان کے ڈائریکٹرز میں اور ان کے مینجمنٹ میں اس بات کا باقاعدہ خیال رکھا جاتا ہے کہ ہر طرح کی ڈائیورسٹی ہو۔ جن فلموں کے کنٹریبیوٹرز میں ڈائیورسٹی نہیں ہوتی تو وہ فلمیں چاہے کتنے بھی بڑے اداکار نے بنائی ہوں، لیکن وہ پیچھے چھوٹ جاتی ہے اور بسا اوقات فلاپ ہو جاتی ہے۔ ذرا آپ امریکہ کی آبادی پر غور کیجیے، آپ دیکھیں گے وہ سب سے زیادہ ڈائیورسٹی والا ملک ہے، ایتھنک ڈائیورسٹی، الگ الگ قسم، لنگوسٹک ڈائیورسٹی، ہر قسم کی ڈائیورسٹی ہے وہاں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ کئی بار یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ امریکیوں کا دیش ہی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نئے نئے لوگوں سے ہر روز ملتا ہوں، میں ہر قسم کے لوگوں سے تعلقات رکھتا ہوں، میں اللہ کی فضل سے، اللہ کی توفیق سے صرف مسلموں تک محدود نہیں رہتا۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا، ناٹ ایون اے سنگل ڈے، ناٹ ایون اے سنگل ڈے، کہ میں اپنے کم سے کم ایک دو ہندو دوستوں سے نہ ملتا ہوں۔ اگر میں کتابوں کی بات کروں تو میں کرسچن، جیو، بودھ، ہندو، مطلب کون سا مذہب ہے جس کے ماننے والوں کو میں نہیں پڑھتا؟ اب قسم کے لوگوں کو پڑھتا ہوں، انڈینس کو پڑھتا ہوں، امریکنس کو پڑھتا ہوں، یورپینس کو پڑھتا ہوں۔ اگر آپ سنی ہیں تو کیا آپ کے تعلقات صرف سنیوں سے ہی رہنے چاہیے؟ اگر آپ ہندو ہیں تو کیا آپ کو مسلمانوں سے نہیں ملنا چاہیے؟ اگر آپ بزنس مین ہیں تو کیا آپ کے رشتے مزدوروں سے اور ڈاکٹروں سے نہیں ہونے چاہیے؟ کیا ہمارا دائرہ صرف سنکوچت اور سیمت ہونا چاہیے؟ آئیے انہی سوالات پر غور کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں ایک نئی چیز یہ چلی ہے، لوگ کہنے لگے ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ صرف مسلمان سے سامان خریدیں، اگر آپ ہندو ہیں تو آپ صرف ہندو سے ہی سامان خریدیں، کسی ہندو کالونی میں کسی مسلم کو انٹری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سیپریٹزم کا یہ جو تھیوری ہے، یہ قوموں کی تباہی میں بہت بڑا کارن ثابت ہوا کرتا ہے۔ سوال اس بات کا نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی ہی کمیونٹی کے آدمی سے سامان خریدتے ہیں تو اس سے آپ کی کمیونٹی، کیا اس سے آپ کی کمیونٹی مضبوط ہوتی ہے؟ سوال صرف اتنا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ایسا کرنے کے نتیجے میں خود آپ کے اوپر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتا ہے۔ انسان کی عام کمزوری یہ ہے، اور سچ بات یہ ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایک عام کمزوری ہے کہ وہ اپنے سملر لوگوں سے ملنا پسند کرتا ہے، انہی کے پاس جاتا ہے۔ ابھی میں ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ جو موٹے لوگ ہیں ان کی سب سے زیادہ دوستی موٹوں سے ہی ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے تو یہ ایک عام ٹرینڈ ہے جو دنیا بھر میں نوٹ کیا جا رہا ہے اور ہمیشہ سے رہے گا۔ تاہم جب آپ اپنے ہی جیسے لوگوں سے ملتے ہیں، اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہمارے ملنا جلنا، ہمارا وہ سرکل جس میں ہم بیٹھتے ہیں، جن سے ہم آئیڈیاز لیتے ہیں، جن سے ہم ڈسکشن کرتے ہیں، کیا وہ ہمارے ہی جیسے لوگوں کا ہے یا اس میں کوئی ڈائیورسٹی ہے؟ اگر آپ کے سرکل میں ڈائیورسٹی ہے، الگ الگ طرح کے لوگوں سے آپ ملتے ہیں، تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ صرف ایک خاص سرکل تک محدود ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ترقی کی طرف نہیں، تنزلی کی طرف آپ نے سفر شروع کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سمجھیے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اس دنیا میں ترقی ہوتی ہے لوگوں سے ملنے جلنے سے، ان آئیڈیاز سے۔ ترقی کا سب سے بڑا سورس آئیڈیاز ہوا کرتے ہیں، آئیڈیاز ہوا کرتے ہیں، اور آئیڈیاز سب سے زیادہ ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جو ہر طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں۔ جو لوگ اپنے ایک دائرے میں سیمت رہ جاتے ہیں ان کے پاس آئیڈیاز نہیں ہوتے، سب سے کم آئیڈیاز انہی کے پاس ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے چھوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ آپ غور کیجئے، جو فارچون 500 کمپنیز ہیں ان کا بورڈ آف ڈائریکٹرز دیکھیے آپ، ان کا مینجمنٹ دیکھیے آپ، ان کے ڈائریکٹرز میں اور ان کے مینجمنٹ میں اس بات کا باقاعدہ خیال رکھا جاتا ہے کہ ہر طرح کی ڈائیورسٹی ہو، جینڈر ڈائیورسٹی ہو، مرد ہو تو عورت بھی ہو، ہر طرح کی ڈائیورسٹی ہو، ہر علاقے کے لوگ ہوں، ہر زبان کی بولنے والے لوگ ہوں، ہر طرح کے لوگ ہوں۔ کیونکہ جب ڈائیورسٹی ہوتی ہے اسی سے وہ آئیڈیاز نکل کر آتے ہیں، نئی چیزیں وہیں سے نکل کر آیا کرتی ہیں، جو آپ کو طاقت دیتے ہیں، جو آپ کو بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے، جو زمانے کے تھپیڑوں سے لڑنے کی آپ کو انرجی بخش دیتا ہے، جو زمانے کے ساتھ چلنے کا سلیقہ آپ کو دیتا ہے۔ یہ آئیڈیاز ڈائیورسٹی سے آیا کرتا ہے۔ ابھی میں نے ایک ریسرچ میں پڑھا کہ وہ فلمیں سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہیں جن کے پلیئرز میں، جن کے اداکاروں میں، اور جن میں کنٹریبیوٹ کرنے والے لوگوں میں، کسی بھی طرح سے کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے، ان میں ڈائیورسٹی ہوتی ہے۔ اور جن فلموں میں کنٹریبیوٹرز میں، جن فلموں کے کنٹریبیوٹرز میں ڈائیورسٹی نہیں ہوتی تو وہ فلمیں چاہے کتنے بھی بڑے اداکار نے بنائی ہوں لیکن وہ پیچھے چھوٹ جاتی ہیں اور بسا اوقات فلاپ ہو جاتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے، الگ الگ لوگ ہوتے ہیں تو اس میں فریش آئیڈیاز آتے ہیں، تازہ خون ان میں آتا ہے، اور تازہ خون ہی تو کسی کو زندہ رکھتا ہے۔ اگر انسان کی باڈی میں تازہ خون بننا بند ہو جائے تو آپ دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اسی طرح دماغوں میں تازہ وچار، تازہ آئیڈیاز اگر آنا بند ہو جائے تو ایسے بند دماغ ہو جاتے ہیں اور وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے چھوٹ جاتا ہے۔ تو اپنے دماغوں کو تازہ رکھیے، فریش آئیڈیاز آپ کے دماغ میں ہر وقت آئے رہنے چاہیے، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، چاہے اس کی قیمت کوئی بھی ادا کرنی پڑے۔ امریکہ کی مثال دیکھیے آپ۔ امریکہ آج دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی طاقتور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ذرا آپ امریکہ کی آبادی پر غور کیجئے، آپ دیکھیں گے وہ سب سے زیادہ ڈائیورسٹی والا ملک ہے، ایتھنک ڈائیورسٹی، الگ الگ قسم، لنگوسٹک ڈائیورسٹی، ہر قسم کی ڈائیورسٹی ہے وہاں۔ آپ دیکھیں گے وہاں صحیح بات تو یہ ہے کہ کئی بار یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ امریکیوں کا دیش ہی نہیں ہے، وہاں تو باہر سے لوگ آگے بسے ہیں، ہر قسم کے لوگ وہاں آگے بستے ہیں، ہر زبان بولنے والے، ہر کلچر سے تعلق رکھنے والے، ہر مذہب کے ماننے والے، ہر قسم کے خیالات کے لوگ وہاں بستے ہیں، اور وہ آ کر اپنا بیسٹ دیتے ہیں، وہاں کنٹریبیوشن دیتے ہیں۔ یہ ڈائیورسٹی جو ہوتی ہے یہ ایک ایسا ماحول کریٹ کرتی ہے جس میں کمپٹیشن ہوتا ہے۔ یہ ڈائیورسٹی ایک ایسا ماحول پیدا کرتی ہے کہ جس میں آگے بڑھنے کے لیے نئے نئے آئیڈیاز لوگوں کو ملتے رہتے ہیں، اور ان آئیڈیاز سے آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ چنانچہ آج امریکہ کو طاقتور بنانے میں سب سے بڑا رول اسی ڈائیورسٹی کا ہے۔ یہ ڈائیورسٹی کے برخلاف جب سیپریشن کی پالیسی آتی ہے اس کے نتیجے میں سب لوگ ایک ہی طرح کے ہو جاتے ہیں۔ جہاں سب ایک ہی طرح کے لوگ ہوں، ایک ہی کلچر، ایک ہی مزاج، ایک ہی کھانا، ایک ہی رہنا، ایک ہی سوچنا، وہاں ترقی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ہر طرح کے لوگوں سے ملیں، ہر طرح کے لوگوں کو پڑھیں، ہر طرح کے لوگوں کو یوٹیوب پر سنیں، الگ الگ۔ میں اگر اپنی ذاتی زندگی کی بات کروں، میری ذاتی زندگی میں کئی بار لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں، کئی بار لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ سے ہمیں بہت نئے نئے آئیڈیاز ملتے ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نئے نئے لوگوں سے ہر روز ملتا ہوں، میں ہر قسم کے لوگوں سے تعلقات رکھتا ہوں، میں اللہ کی فضل سے، خدا کی توفیق سے صرف مسلموں تک محدود نہیں رہتا۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا
not even a single day, not even a single day, کہ میں اپنے کم سے کم ایک دو ہندو دوستوں سے نہ ملتا ہوں. یہ تعلقات میں بنایا رکھتا ہوں. اگر میں کتابوں کی بات کروں تو میں کرسچن، جیو، بودھ، ہندو، مطلب کون سا مذہب ہے جس کے ماننے والوں کو میں نہیں پڑھتا؟ ہر قسم کے لوگوں کو پڑھتا ہوں. انڈینس کو پڑھتا ہوں، امریکنس کو پڑھتا ہوں، یورپینس کو پڑھتا ہوں. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ نئے نئے آئیڈیاز ملتے ہیں، نئی نئی چیزیں ملتی ہیں. مسلمس میں کرتے ہیں، ہر طبقے کے ماننے والوں کو میں نے پڑھتا ہوں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کے اندر علمی ارتقاء آتا ہے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اسی سے ہوتا ہے. نئے آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں. نئے آئیڈیاز جب جنریٹ ہوتے ہیں آپ کے ہاں، اب آپ نئے پلان بناتے ہیں، نئے پروجیکٹس بناتے ہیں، اور نئے پلانس اور نئے پروجیکٹس آپ کو آگے لے کر جاتے ہیں. اگر کسی قوم کو نئے آئیڈیاز ملنا بند ہو جائے، سمجھ لیجیے اس کی بربادی کا سفر شروع ہو چکا ہے. اس لیے ہمارے یہاں یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب ایک ہندو صرف ایک ہندو سے ہی سامان خریدے اور ایک مسلمان صرف ایک مسلم دکاندار کے پاس ہی جائے. مجھے نہیں معلوم، چھوڑ دیجیے اس بات کو کہ دوسری کمیونٹی پر اس سے کیا اثرات مرتب ہو گئے. اس بات کو چھوڑ دیں. سوال تو ہے کہ خود آپ کی کمیونٹی اور آپ کی پرسنالٹی کو اس کی کیا قیمت ادا کرے گی. اس پالیسی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی اپنی کمیونٹی کو، چونکہ اس کا انٹریکشن بند ہو گیا دوسروں سے، آپ کی اپنی کمیونٹی کو نئے آئیڈیاز ملنا بند ہو جائیں گے، نیا خون ملنا بند ہو جائے گا، آپ کی پرسنالٹی میں فریش بلڈ آنا بند ہو جائے گا. اور جس کمیونٹی میں فریش بلڈ، آئیڈیاز کا فریش بلڈ آنا بند ہو جائے، وہ تباہی کی طرف چل دیا کرتی ہے. اس لیے اگر آپ اپنی کمیونٹی کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اسے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کمیونٹی کو آگے لے جا کر اس دیش کی تعمیر کریں، ایک نئے بھارت کا نرمان کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈائیورسٹی کو برقرار رکھیں، آئیڈیاز کی ڈائیورسٹی کو برقرار رکھیں. آئیڈیاز کی ڈائیورسٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے تعلقات کی ڈائیورسٹی برقرار رہنی چاہیے. تعلقات کی ڈائیورسٹی ہی آئیڈیاز کی ڈائیورسٹی کو جنم دے گی، اور آئیڈیاز کی ڈائیورسٹی ہی دیش کی نئی ترقی کی گاتھا لکھے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.